قرآن میں جہاں بھی مال کمانے کی مثال ملتی ہے نا، تجارت کی مثال ملتی ہے جہاں بھی. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. اللہ فرماتے ہم نے عربوں پر احسان کیا، ان کے لیے سردی اور گرمی کے تجارتی سفر کو آسان بنا دیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ تم دن کے اندر تمہارے دو کام ہوتے ہیں، ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، وآخرون یبتغون من فضل اللہ، دوسرے وہ ہوں گے جو یضاربون فی الارض، زمین میں مزاربت کریں گے، انویسٹمنٹ ایک شخص کی اور کام ایک کی طرف سے، یہ بھی تجارت ہے. تو قرآن مثالیں بھی بزنس کی دے رہے، تجارت کی دے رہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، مغیرہ ابن شعبہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہم، یہ سارے بڑے بڑے تاجر، یعنی ان میں سے ایک ایک صحابی ارب پتی تھا، ارب پتی تھے وہ صحابی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 400 گھوڑے میدان جہاد میں اگر صدقہ کر رہے ہیں تو آپ سوچیں ان کے وسائل اور ان کے پاس اسباب کتنے ہوں گے. تو ایک حدیث بھی نہیں ملتی ہمیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی حوصلہ شکنی کی ہو، یا آپ نے کسی تاجر کو حکم دیا ہو کہ تم جتنا کما رہے ہو تھوڑا کم کمانا شروع کر دو. ایک بھی روایت بھی نہیں ملتی. اگر زمین پہ پیداوار ختم ہو جائے تو زمین خشک سالی کی طرف جائے گی. زمین کی آبادی اب جو ہمیں آج رونقیں زمین میں نظر آ رہی ہیں یہ سب برباد ہو جائیں گی. پیدا تو ہو رہی ہیں لیکن فیکٹریاں نہیں ہیں. کپاس پیدا ہو رہی ہے، فیکٹری میں کپڑا نہیں بن رہا، تو کیا کریں گے اس کپاس کا ہم. اور تیسری چیز ہے کہ لوگوں تک اس چیز کی رسائی کیسے ہو. یہ رسائی کا کام تاجر کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 10 حصوں میں سے 9 حصے رزق میری امت کا تجارت میں رکھا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں زراعت بھی اتنی ضروری ہے، آپ کہہ سکتے ہیں فیکٹریاں لگانا بھی اتنا ہی ضروری ہے. یہ دنیا یہ کام کر لے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کس شعبے کی طرف لانا چاہ رہے ہیں؟ تجارت کی طرف. کیونکہ جو قوم تجارت کرتی ہے تو قوم کی تقدیریں پھر اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. آپ یہودیوں سے یہ سبق حاصل کر سکتے ہیں کہ یہودیوں نے سب سے زیادہ فوکس بزنس کو کیا ہے. تو ایک تو آپ اپنی قدر و منزلت پہچانیں کہ شریعت کی نظر میں ہمارے ہاں تاجر لوگ سمجھتے ہیں کہ مذہب کا شعبہ الگ ہے، تجارت کا الگ ہے، اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہو. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن اس کی نیت ہے کہ کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، میں بھی اسے خیر کے کاموں میں خرچ کرتا. آپ نے فرمایا فَهُمَا فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ، یہ دونوں اجر میں برابر ہے. ایک کو نیت کا اجر مل رہا ہے، ایک کو عمل کا اجر مل رہا ہے. تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، ایک وہ شخص ہے جس کے پاس بہت دولت ہے اور اس کو عیاشی میں ناجائز کاموں میں اڑا رہا ہے. پیسہ آتا ہے تو شراب کباب اور یہ سب چیزیں عیاشی ساتھ آ جاتی ہیں. فرمایا چوتھا وہ شخص ہے جس کے پاس دولت تو نہیں ہے لیکن اس کی نیت ہے کہ کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا تو جیسے فلاں عیاشی کر رہا ہے میں بھی اسی طرح عیاشی کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُمَا فِي الْوِزْرِ سَوَاءٌ، یہ دونوں کو شریعت کے مطابق ایمانداری سے تجارت کرتا ہے تو قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تو فوراً تاجروں کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ بھئی یہ جو بزنس اور یہ جو تجارت کے معاملات ہیں نا، اس میں مولویوں کی دخل اندازی بالکل بھی ہمیں قبول نہیں. یہ فتوے لگانا شروع کر دیں گے یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس سے جو ہم کما رہے ہیں نا اس سے ہم پیچھے رہ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بتایا نا کہ یہ چیز حرام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آلٹرنیٹ بھی بتایا. مشہور واقعہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اچھی کھجوریں خریدی خراب کھجوروں کے بدلے میں. اب ظاہر ہے خراب کھجوریں جب آپ دیں گے تو اچھی، یا اس کے برعکس ہوا ہے، استاد جی کو شاید یاد ہو واقعہ، اچھی کھجوریں دیں اور خراب واپس لیں یا خراب دیں اور اچھی لیں؟ اچھا خراب کھجوریں دیں اور اس کے بدلے میں تازہ کھجوریں کم درجے کم کوانٹٹی کی. خراب سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ خراب تھی، مطلب کوالٹی وائز لو کوالٹی دی اور اعلیٰ کوالٹی. اس کی مثال ایسے جیسے آپ 1 کلو جو اعلیٰ کوالٹی کی کھجور ہے وہ آپ کسی کو بیچتے ہیں اور 1.5 کلو لو کوالٹی والی اسی قیمت کی وہ آپ اس کے بدلے میں خرید لیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ نے فرمایا ہوا عین الربا، یہ تو خالص سود ہے. جب آپ کھجور کے بدلے میں بیچیں گے تو اس میں برابری ضروری ہے. آپ $100 کو کیا $101 کے بدلے میں بیچ سکتے ہیں؟ نہیں بیچ سکتے. آپ 100 روپے کو 101 روپے میں نہیں بیچ سکتے. اسی طرح آپ کھجور 1 کلو کھجور 1.5 کلو کھجور کے بدلے میں آپ نہیں بیچ سکتے. لیکن نبی نے فوراً اس کا متبادل بتایا کہ تمہارے پاس جو اچھی کھجوریں ہیں اسے بازار میں فروخت کرتے اور جتنے کی وہ فروخت ہوتی اس قیمت پہ یہ
آپ لو کوالٹی والی کھجور خرید لیتے, ریزلٹ سیم تھا لیکن یہ کام سود سے بچ جاتا. ہر چیز کا آلٹرنیٹ الحمدللہ اسلام نے بتایا, ہر چوری کا آلٹرنیٹ نہیں بتایا کہ آپ کوئی اگر چوری کرتا ہے تو جی شاید مفتی صاحب اس کا بھی کوئی آلٹرنیٹ بتائیں کہ میں کیسے چوری کروں کہ وہ جائز ہو جائے. تو ایسا کوئی نہیں, وہ یعنی اسلام کے اپنے اصول ہیں نا تجارت. سود کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے کیونکہ پورے معاشرے پہ اس پہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. ہمارے استاد نے بڑی اچھی مثال سے سمجھایا کہ سود سے معاشرے میں کیسے بدحالی آتی ہے. کسی فیکٹری کے مالک نے لون لے کے فیکٹری لگائی, ڈبل روٹی کی ایک مثال ہم لے لیتے ہیں, وہ بریڈ بیچ رہا ہے. بینک کیا کرے گا, جو لوگوں کی بچتیں ہیں وہ تمام بچتیں اٹھا کر انویسٹر کو دے دے گا. انویسٹر کیا کرے گا, اسے پتا ہے کہ میں نے اگر 1 کروڑ کی ڈبل روٹی کی کاسٹ 1 کروڑ کی آ رہی ہے تو اس پہ میں نے فار ایگزامپل 2% میں نے سود دینا ہے کس کو, بینک کو. تو وہ ڈبل روٹی کی قیمت میں اس 2% کو بھی شامل کرے گا اور اس بیس پر اس بریڈ کی قیمت بڑھ جائے گی. ادھر بینک آپ سے کیا کرتا ہے, عوام سے قرضہ لیتا ہے, جو اکاؤنٹ بینک کھلواتا ہے اس قرضے پہ بینک کیا کہتا ہے, فار ایگزامپل میں آپ کو 1 لاکھ کے, مجھے نہیں پتا اس وقت کائبور کیا چل رہا ہے, میں فرض کر لیتا ہوں کہ 1 لاکھ پہ وہ 1 لاکھ دے رہا ہے آپ کو, 2 لاکھ کس سے لے گا, ڈبل روٹی والے سے, وہ جس کی وجہ سے بریڈ کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے. آپ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ بینک مجھے 1 لاکھ پر 1000 دے رہا ہے, یہ نہیں پتا کہ یہ 1000 کے بجائے 2000 میرے ڈبل روٹی کی قیمت میں خرچ ہو رہے ہیں. خدا جب قانون بناتا ہے نا تو اللہ کو کا کسی سے 1 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہے, وہ تمام انسانوں کو سامنے رکھ کے قانون بناتا ہے. لیکن جب انسان قانون سازی کرتے ہیں تو انسان اس قانون سازی میں سب سے پہلے اپنے مفاد دیکھتا ہے. اسمبلیوں میں شراب پہ پابندی کیوں نہیں لگتی یورپ میں, وجہ اس کی ہے کہ وہ سب شراب پیتے ہیں, وہ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں اس کو. انسانیت وہاں 4 شادیوں کی بھی اسی وجہ سے اجازت نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب 4 شادیوں کا قانون پاس ہوگا تو بہت سی بڑے خاندانوں کی عورتوں کے مفاد پہ زد پڑے گی. ان کو کیا بیوہ, یتیم اور طلاق یافتہ معاشرے میں زیادہ ہو گئی, ان کو اس سے کیا غرض ہے. تو قانون انسان نہیں بنا سکتا, انسان جب بنائے گا تو سب سے پہلے اپنا مفاد سامنے رکھے گا. قانون سازی کس کا کام ہے, اللہ کا کام ہے, اس کا کسی سے کوئی فائدہ نہیں. فیملی سسٹم برباد ہوتا ہے اس سے. اس نے بوڑھے والدین کو گھر میں رکھنے کا حکم دیا. دیکھیں کیا عجیب ہے, صبح و شام ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے. ہیومن میں تو سب سے پہلے آپ کے پیرنٹس ہیں یا نہیں ہیں, عجیب بات ہے. ان کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے, ان کے لیے کوئی دن ہی نہیں بنا. ایک فادر ڈے اور مدر ڈے بنایا جاتا ہے, اس میں صرف پھول اور ایک چاکلیٹ پیش کر دی, اس کے علاوہ کچھ نہیں. یعنی عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, بچوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے. جو سب سے زیادہ جس کا حق ہے وہ تو آپ کے باپ اور آپ کی ماں ہے, اس کا حق کی بات اس پہ کوئی تنظیم ہی نہیں بنی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے کہ بنانے والے انسان ہیں, رائٹس کی بات کرنے والے انسان ہیں. جس آدمی نے خود اپنے فادر کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہو, وہ فادر کے رائٹس کی بات کہاں سے کرے گا. وہ کب یہ کہہ سکتا ہے کہ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما, ان کے سامنے اف بھی مت کرو, ان کو جھڑکو بھی مت. تو اس لیے قانون سازی اصل میں کون کرتا ہے, کس کا حق ہے, اللہ کا. تو اس نے سود کو حرام قرار دیا, اس نے قمار اور جوئے کو حرام قرار دیا. اسٹاک ایکسچینج میں جب ہم پڑھا کرتے تھے تو فیوچر سیل, فارورڈ سیل اور یہ سب بہت کچھ سٹے بازی بہت کچھ ہو رہی ہے. تو وہ تو کرتے ہیں, ان کو آپ منع کرو, کہتے ہیں اس میں کیا خرابی ہے. تو آپ نے اپنی تجارت کو شریعت کے مطابق کرنا ہے, اور انشاءاللہ کوئی عالم, کوئی مفتی آپ سے آپ کی تجارت چھڑوائیں گے. رشوت دینا بھی بعض صورتوں میں گنجائش بنتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے تاجر یہ سمجھتے ہیں کہ یار ہمیں جائز حق ہی نہیں مل رہا رشوت دیے بغیر, تو ہم اگر رشوت نہیں دیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا ہمارا. رشوت لینا ہر صورت میں حرام ہے, لیکن آپ اپنا جائز حق ہی اگر وصول نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں رشوت لینا حرام ہوگا, رشوت دینا. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ قریب آ کے علماء کے بیٹھے تو پتہ چلے گا نا کہ کون کون سی شریعت نے خود گنجائشیں دی ہیں اور کہاں کہاں شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں. تو کیونکہ بعض علماء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہر صورت میں رشوت لینا دینا حرام ہے. اس میں کراچی میں نے بہت سے تاجروں کو دیکھا, ان کے تو کنٹینر آ کے رکے ہوئے ہیں, وہاں کوئی گورنمنٹ آفیسر وہ رشوت دیے بغیر وہ کنٹینر چھوڑ ہی نہیں رہا. وہ کہہ رہے اس کا مطلب میں تو پھر ٹماٹر بیچوں گھر بیٹھ کے, میں تو بزنس تو میرا ختم ہو گیا پھر. تو یہ میں نے رشوت دینے کی ترغیب کے لیے نہیں یہ بات کہی ہے, کہ یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ جب آپ بیٹھیں گے تو جہاں شریعت نے گنجائش دی ہے وہاں انشاءاللہ گنجائشیں بھی بتائی جاتی ہیں, جہاں گنجائش نہیں دی وہاں بتایا جاتا ہے گنجائش نہیں ہے. تو تجارت تو اسلام کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے, اسلام نے ترغیب دی ہے.
تو جامعۃ رشید میں الحمدللہ علماء کرام موجود ہیں. حضرت مفتی حسین خلیل خیل صاحب ہیں, استاذ محترم حضرت مفتی محمد صاحب ہیں. عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اسلامک بینکنگ سسٹم ہے, کیا وہ بالکل جیسے ہی جیسے انہوں نے فتویٰ دیے ہوئے ہیں, کیا اسلامک بینکنگ کے ساتھ کام کرنا اسکول کے زمرے میں نہیں آتا؟ نہیں, دیکھیں اسلامک بینکنگ میں ہم نے 1 سال پڑھا ہے اس سسٹم کو. استاذ محترم مفتی محمد صاحب نگران تھے, اور مفتی حسین خلیل خیل صاحب تو بینکنگ کے مسائل میں بہت ماہر ہیں. تو 1 سال بینکنگ کے بارے میں جتنے سوالات ہم نے کلیئر کیے. تو وہ لگتا ایسے ہے کہ جیسے یہ سودی نظام ہے, لیکن پورا سسٹم الگ ہے. ہوتا یہ ہے کہ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے تدبیر بتائی نا, کہ اس طرح کے بجائے یہ نفع اس طرح سے کم ہو. اچھی کھجوروں کو آپ بیچیں, زیادہ پیسے آئیں گے. ان سے آپ خراب کھجوریں خرید لیں, اس میں وہ زیادہ آئیں گے. تو رزلٹ چونکہ سیم ہی نکل رہا ہے, تو اس سے بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ اور جو عام کمرشل بینک ہیں ان کا سسٹم ایک ہی ہے. حالانکہ ایک نہیں ہے سسٹم. اسلامک بینک میں سب سے پہلی بات, آپ کو لون نہیں دے گا. نام اس کا لون کا ہوگا, لیکن حقیقت میں لون نہیں دیتا. وہ سود تو شروع ہی قرضے سے ہوتا ہے نا. آپ جب اسلامک بینک جائیں گے کہ مجھے 10 لاکھ روپے چاہیے, گھر بنانا ہے, بینک کہے گا ٹھیک ہے جی 20% میں دیتا ہوں, 80% آپ قسطوں کی شکل میں دیں گے, اور ہم گھر خرید کے آپ کو حوالے کر دیں گے. اس کے پھر ایک پورا شرکت متناقصہ کی طرح پھر وہ بینک آپ سے اس کا کچھ یونٹ کا کرایہ لیتا رہے گا, اور کچھ یونٹ آپ کو فروخت کرتا رہے گا. پورا ایک سسٹم ہے. ایسا نہیں ہے جیسا مشہور ہے کہ وہ ایک ہی بات ہے, ایسا نہیں. سر میرا ایک کوشچن ہے. سب سے پہلے تو ماشاءاللہ ادارے کا میں نے جب ایکسپیرینس دیکھی تو دل خوش ہوا کہ اتنی بڑی جو ہے یہ انٹرنیشنل ادارہ جو ہے کراچی میں رہ کے کام کر رہا ہے, اور آپ نے ایک نیا ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے کہ اگر 2 عاقل بالغ گواہوں کے درمیان نجاب و قبول کرتے ہیں وداؤٹ ولی, تو وہ ہے نکاح ہو جاتا ہے. شکریہ. خاندان کی کسی بنگی سے چرسی سے شادی کر رہی ہے, ایسا نہ ہو. تو اگر جوڑ کا رشتہ ہے تو 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول سے ہو جاتا ہے, نکاح ہو جائے گا. البتہ نکاح کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے. سوال جو تھا آپ کا بیوی کی اجازت, میں نے بیان میں ایک بات کہی نا کہ جب بھی قانون بنایا جائے تو ایسے سے بنوایا جائے جس کا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو. تو اللہ اگر یہ قانون بنا دیتے کہ بیوی سے پوچھ کے شادی کرو اس کو اس کی اجازت کے ساتھ, تو وہ اس کا تو یہ ایسے ہی جیسے قربانی کے بکرے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیٹ جائے تو آپ اس کو ذبح کر دیں. اگر یہ رشتہ کہ ہم نے دوسری کی وجہ سے انکار کر دیا, تو 60-65 سال کے لڑکے تو نہیں کہہ سکتے, بزرگ آ رہے تھے, تو انہوں نے کہا بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ہمیں کوئی پلا پلایا پورا اس طرح کا نہیں مل رہا, جو الگ گھر بھی دے رہا ہے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں, ان کی نیڈ تھی, ان کی ضرورت تھی, ان کو یہ فلسفہ فوراً سے پہلے سمجھ میں آ گیا. جس کی ضرورت نہیں ہے اس کے سامنے آپ سر گنجا ہو جائے گا, سمجھا کے اس کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آئے گی. تو آپ کریں, جن کو ضرورت ہوگی وہ لڑکیاں آپ سے کر لیں گی, نہیں ہوگی تو آپ کتابیں پڑھنے سے نہیں ان کے سمجھ میں آئے گا, یا سمجھانے سے نہیں آئے گا. تو مرد کرنے والے بنے, اصل مسئلہ یہ. جب آپ کرنے والے بنیں گے تو پھر آپ کی پہلی وائف بھی آپ کے ساتھ رہے گی یا بھاگ جائے گی. تو یہاں بھی وہی بات ہے, اس کو اگر آپ کی ضرورت ہوگی تو وہ رہے گی, نہیں ہوگی تو وہ پیسے بھی بھاگ سکتی ہے, ضرورت نہیں ہے. وہ جتنا بھی ہنگامہ کرے گی, اس کو پتا ہے بھائی میں اس معاشرے میں کوئی طلاق یافتہ کو نہیں پوچھتا, تو یہ میرے بچوں کا باپ بھی ہے. ٹھیک ہے 2 کی ہیں 3 کی ہیں 4 کی ہیں, لڑ مڑ کے جیسے مرضی, وہ بالآخر کمپرومائز پہ آ جائے گی آپ کے ساتھ. جو کاروباری امور ہیں ان کو صحیح طریقے سے دیکھا جائے تو آپ کی چیز اس میں برکت کتنی ہوگی آپ کے کاروبار میں, گھر میں. ہمارے دین میں کاروبار کی کیا اہمیت ہے, مولانا یوسف صاحب نے آپ کو بہت تفصیل سے بتا دیا. اگر آپ 3 چیزوں کا اہتمام کر لیں اپنے کاروبار میں تو یہ ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر ہوگا, اور آپ کے لیے بھی, آپ کی نسلوں کے لیے بہت بہتر ہوگا. اس کے 3 حصے کاروبار کے, 3 چیزوں کو جمع کر لیں. ایک شریعت کو, دوسرے کاروباری جو اخلاقیات ہوتے ہیں, جو اصول ضوابط ہوتے ہیں بزنس کے, تیسری قانون. تو اگر 3 چیزوں کا اگر آپ اہتمام کر لیں اپنے کاروبار میں کہ شریعہ کے حوالے سے بھی آپ کا کاروبار ٹھیک ہو, اور اس میں جو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے, جو مولانا تاج مسعود صاحب نے بتایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا تو سب سے پہلا فتویٰ یہ آئے گا کہ یہ کاروبار حرام ہے. اور چونکہ مفتیوں کا اپنا کاروبار تو ہے نہیں, تو اگر کسی کاروبار بند ہوتا ہے تو بند ہوتا رہے. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو مفتی حضرات کو کاروبار سے دور کر دیا, کاروباری لوگوں کو فتوے سے دور کر دیا, تو اب ایک دوسرے کو بھوکتے ہیں. پھر جامعۃ رشید میں اس کی کوشش ہو رہی ہے کہ جو اللہ نے
اپنے اس عظیم دین میں جو سہولتیں دی ہیں کاروبار میں، ان سہولتوں کو لوگوں کو آگاہ کیا جائے. تو کاروباری لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں جو کاروباری حضرات ہیں وہ پروفیشنلزم کے ساتھ کاروبار کریں. اتنے لوگ کیونکہ ہم سے بہت تعلق ہے کاروباری حضرات کا، تو جتنا ہم سمجھتے ہیں کاروبار کی اس کو، تو ہمارا خیال ہے کہ ہمارے کاروباری حضرات بھی اپنا کاروبار ایسے ہی چلا رہے ہیں جیسے ہمارے مدرسے چل رہے ہیں، جیسے ہماری حکومت چل رہی ہے. ایسے کاروبار نہیں ہوتا ہے. ہمارے کاروبار کا سائز کیا ہے، ہماری کمپنیوں کا سائز کیا ہے. آپ دنیا کو دیکھیں، دنیا کیسے کاروبار کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کاروباری اصول و ضوابط ہیں ان کا اہتمام کریں اور قانون کی پابندی کریں جتنا کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت برکتوں سے نوازے. اور ہم نے اس کا الحمدللہ اہتمام کیا ہے. چیمبر آف کامرس جو کراچی کا ہے، وہاں بھی، اسلام آباد میں بھی، لاہور میں بھی اس پہ ہم نے باقاعدہ سیمینار کیے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے. فیملی بزنس پہ جو ہمارا بہت بڑا ایشو ہے آج کا، کہ ہر گھر میں بہت اچھا کاروبار ہوتا ہے اور جیسے ہی بچے دوسری نسل میں جاتا ہے کاروبار وہ آگے گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو دیکھنے میں تو یہ گھر کا کاروبار خراب ہوتا ہے، اس میں ملک کا نقصان ہوتا ہے. سالانہ کتنے کاروبار فیملی بزنس کے آپس کے لڑائی کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کا کتنا نقصان کرتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فیملی بزنس ہو یا کاروبار کی دوسری چیزیں ہوں، اگر اس میں مفتی حضرات جو کاروبار سے وابستہ ہیں، جو کہ ہمارے یہاں ماشاءاللہ دونوں چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ بہت فائدہ ہوگا. اور اس کے لیے اگر رحیم خان کے چیمبر آف کامرس سے اگر یہاں بھی اس کا اہتمام ہو جائے، تو ہمارے وہ مفتی حضرات جنہوں نے بزنس پڑھی ہے، وہ مینجمنٹ پڑھاتے ہیں، HR پڑھاتے ہیں، فائنانس پڑھاتے ہیں، مارکیٹنگ پڑھاتے ہیں، وہ آپ کو ایسی بہترین طریقے سے آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے، آپ کو ایسے مشورے دیں گے. اور ایسے مفتی حضرات ہیں جو قانون کو بھی جانتے ہیں، کاروبار کو بھی جانتے ہیں، اور شریعہ کے لحاظ سے بھی آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے کاروبار میں شفافیت ہونی چاہیے، لوگوں کے حصے متعین ہونے چاہیے کہ ہر پارٹنر کا اپنا حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت فائدہ ہوگا اس کا. دوسری بات ہے کہ ہمارے جامع ترشید میں سالانہ کمیونیکیشن ہو رہا ہے 27 فروری کو. میں جامع ترشید کی طرف سے دعوت دیتا ہوں، آپ حضرات تشریف لائیں وفد کی شکل میں، ہمیں بہت خوشی ہوگی. اور مجھے امید ہے کہ وہاں سے آپ کو بہت کچھ رہنمائی ملے گی. شکریہ جزاک اللہ. یہاں کے جتنے بھی حضرات ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا. مولانا صاحب آپ کو دے رہے ہیں.